نیائی صاحب آپ کدھر چلے گئے تھے؟ آپ کی ملاقات کی کوششیں تو نہیں کروا رہے کہ آپ سی ایم کی ملاقات ہو جائے بانی پی ٹی آئی سے یعنی کہ عمران خان سے؟ نہیں، میں تو ملاقاتیں بند ہیں اور پچھلے جون سے بند ہیں. اچھا حالانکہ سیاسی طور پہ چاہیے تو یہ دیکھیں آج جتنا خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، ان کی بیوی کو بھی اور ان کو بھی چاہیے تھا اتنے بڑے لیڈر کے لیے مطلب کم از کم چلو سہولیات جو ان کا قانونی حق ہے وہ نہ دیتے، لیکن کم از کم ملاقاتیں تو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اچھا کروانے تھے. چلے. اچھا نیائی صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے جو چیف منسٹر صاحب آئے ہیں ابھی سہیل آفریدی صاحب، سہیل آفریدی جو ہے یہ اب مطلب ان کے جو لگتا ہے اپیرنٹلی جو لگتا ہے، بات کا تو ہمیں نہیں پتا، وہ تو اگلے ایک آدھ مہینے میں پتہ چل جائے گا، لیکن ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ گنڈا پور سے ٹوٹلی مختلف ہے. سو اگر یہ اسی ایٹیچیوڈ کے ساتھ چلیں گے تو ہاؤ ول ہی لائک مینیج تھنگز ان دا مرکز میں کیسے مینیج کریں گے چیزوں کو، اور چیف منسٹر آفس کو کیسے مینیج کریں گے یہ چیزیں؟ مطلب دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ مینیج کرنا پڑتا ہے نا، یہ کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے آج اپنی پریس ٹاک میں اڈالہ کے باہر جب تھے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ میں قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاق جو ہے وہ میرے صوبے کی عوام کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھے گی، اور اس کے لیے جو ہمارا آئینی کردار ہے اس کو میں نبھاؤں گا. اس میں تو کوئی انہوں نے دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے، ساورنٹی کے لیے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے وہ پوری کوشش کرے گا. اس کے فرائض منصبی میں یہ آتا ہے. سو دونوں چیزوں کو اگر بیلنسنگ ایکٹ رکھا جائے تو بیلنسنگ ایکٹ رکھتے رکھتے گنڈا پور تو گھر چلے گئے، تو پھر یہ دوبارہ اسی طرح بیلنسنگ ایکٹ رکھیں گے اور پھر اسی طرح کل کو ان کی کہیں رخصتی دیکھیں نہ ہو اصل جائے. میں نا سمجھنے کی ضرورت ہے، جو وفاق کو بھی سمجھنا چاہیے اور کے پی کے. دیکھیں بنیادی مقصد امن ہے، وفاق بھی چاہ رہا ہے، کے پی بھی چاہ رہا ہے. ہاں اگر مطلب یہ نا وہ اور طریقے کے ساتھ چاہ رہا ہے، یعنی کہ آپریشن سے، کے پی چاہ رہا ہے، کے پی کی عوام چاہ رہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو ایلڈرز ہیں، ہمارے مشرانز ہیں، ہمارے قبائل ہیں، ہماری عوام ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے بیٹھ کے کہ ایسا لائے عمل دیا جائے جس میں کولیٹرل ڈیمیجز بھی نہ ہوں اور دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہو سکے. تو یہ بنیادی مقصد ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ چھوٹی معاف سی میں آئی ڈونٹ نو مرتضیٰ صاحب اس سے یا اختیار صاحب اس سے ایگری کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، لیکن آئی پرسنلی تھنک دیٹ اگر دوسری طرف سے ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہوگا، افغانستان سے دراندازی ہوگی دہشت گردوں کی، اور اس میں کوئی مطلب کہ اگر بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا، کئی دفعہ مذاکرات ہوئے، کئی دفعہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو ہم نے تو اپنی اسٹرینتھ تو شو کرنی پڑتی ہے نا. پھر یہاں اسی ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا. مرتضیٰ صاحب مبشر میں ایک جی کومنٹ کر دیں. جی 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 دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ پاکستان کی سوورنٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، اس پہ تو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. وہی اسی لیے دیٹس تو ویری خان صاحب نے امپورٹنٹ. کہا، ٹھیک ہے، خان صاحب نے اس لیے کہا کہ مجھے پیرول پہ چھوڑ دیں، مجھے کردار ادا کرنے دیں. دیکھیں جب ایک سیاستدان ہے نا، اس کا ایک اپنا سسٹم ہے. اچھا آپ کو مطلب کہ یہ پیرول پہ چھوڑنے کے لیے یہ آفیشلی آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ پیرول پہ چھوڑنے کی بات کی ہے انہوں نے ذات کے لیے نہیں بات کی، پاکستان کے لیے بات کی. نہیں میں سر یہ ذات کی بات میں نہیں کر رہا. میں اگر آپ نے غلط سنا ہے تو میں دوبارہ اس کو انہوں نے صرف میں پیرول کی بات کر رہا ہوں. صرف پیرول پہ نہیں، پیرول پہ نہیں، چلیں جی پیرول پہ ٹھیک ہے نا. ہاں اچھا پیرل اس پہ صرف اس اسپیسیفک ایشو کو ریزارو کرنے کے لیے اگر حکومت سمجھتی ہے کہ میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں تو میں ادا کرنے کے لیے تیار چلو ہوں. جی یہ ان کا پیغام. اوکے. مرتضیٰ صاحب آپ اس چیز کو فیور کریں گے جناب، یہ پیرول پہ جناب ان کو رہا کیا جائے عمران خان کو، جیسے نیائی صاحب کہہ رہے ہیں؟ رانا صاحب خان صاحب کے پاس 4.25 سال 3.5 سال حکومت رہی ہے. اس میں سانحہ اے پی ایس پی تھا، اس میں باقی کئی سانحات تھے جس میں ہزارہ کے لوگ ڈیڈ باڈیز لے کے بیٹھے رہے. ادھر اب بھی کے پی حکومت کے ہوتے ہوئے پارا چنار کے اندر آئے دن کیا ہو رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تھیں.
خان صاحب نے اس وقت کیا کیا؟ خان صاحب نے اس وقت یہاں سے قیدی چھوڑے. خان صاحب نے کوئی 40,000 خاندان مسلح لا کے یہاں پہ آباد کیے پاکستان کے اندر. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑو میں جا کے بات چیت کروں. بھئی وہ ہمارے بچے ماری جا رہے ہیں, وہ ہمارے شہری ماری جا رہے ہیں, اور ہم ان سے بات چیت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. وہ بھارت میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ نریندر مودی کے بازو بنے ہوئے ہیں. وہ ہمیں وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سوویت یونین کو ہم نے ہرایا, یو ایس اے کو ہم نے ہرایا. بھائی آپ نے ہرایا ہمارے بلبوتے پہ. آپ کو راشن ہم نے دیا, آپ کو ادویات ہم نے دی, آپ کے مریض آج بھی علاج پاکستان سے کرواتے ہیں. آپ کس چکر میں, آپ کے 40 لاکھ کے قریب افغانی جو ہیں وہ آج بھی ہمارے مہمان ہیں. آپ نے ہمارے ملک کے اندر کاروبار کیے, آپ نے ہمارے ملک کا پیسہ جو ہے وہ آپ کی جیبوں میں جاتا ہے. آپ کس چیز کا ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں؟ آپ ہمارے فوجی جوان مار دیں, آپ ہمارے فوجی افسران مار دیں, اور ہم آپ سے بات چیت کرتے رہیں. آپ کے پی ٹھیک ہے, آپ کی حکومت ہے, لیکن عوام جو ہے مر تو عوام رہے ہیں. آپ وہاں دیکھیں اے این پی کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے. ان کی پوری لیڈرشپ مار دی گئی. آئے دن وہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں, لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں. ایک پشاور جو تھا وہ ایک محبتوں والا شہر تھا, وہ قصہ خانی بازار, وہ رونقیں کہاں گئی, کس کی نظر ہو گئی؟ اب یہ چیزیں مذاکرات کا ٹائم گزر گیا ہے. اب ان کے ساتھ ان کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت ہے.